السلام علیکم ناظرین، دوستوں پیش خدمت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہایت ہی کمال طریقے سے فیصلہ کرنے کا واقعہ۔ دوستو، حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک انصاری لڑکے نے ان کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ میرا باپ جہاد میں شہید ہو گیا تھا اور میری ماں مجھے اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ آپ نے اس کی ماں کو عدالت میں طلب کر لیا اور اس سے لڑکے کے دعویٰ کے متعلق پوچھا تو اس نے لڑکے کے دعویٰ کو جھٹلا دیا اور کہا میری تو شادی ہی نہیں ہوئی ہے، اس لیے میرا یہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے سے اس کے دعویٰ کا ثبوت طلب کیا تو وہ ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ تب آپ نے اس کی ماں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی صفائی میں پیش کرے تو وہ چند آدمیوں کو لے آئی جنہوں نے گواہی دی کہ اس عورت نے شادی ہی نہیں کی اور لڑکے نے اس پر جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے مقدمہ خارج کر دیا اور لڑکے پر قذف کی سزا نافذ کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی دوران سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے ان کے قضیے کے رویداد سن کر انہیں اپنے پاس مسجد نبی میں بٹھا لیا اور عورت سے اس کے لڑکے کے دعویٰ کے متعلق پوچھا تو اس نے آپ کے سامنے بھی اپنی شادی کی نفی کر دی، انکار کر دیا اور لڑکے کو اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے حق بات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، حقیقت کی تہ تک پہنچنے کے لیے نفسیاتی حربہ استعمال کیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے لڑکے سے کہا کہ تو بھی اسے اپنی ماں تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ اس نے کہا اے رسول اللہ کے داماد، میں کیسے انکار کر دوں؟ یہ تو میری ماں ہے، اصلی ماں ہے، یہ تو میری حقیقی ماں ہے، میں کیسے انکار کر دوں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک مرتبہ میری بات مان لو اور تو بھی اس کو اپنی ماں کہنے سے باز آ جاؤ، انکار کر دو اور یہ سمجھ لو کہ گویا میں تیرا باپ ہوں اور حسن حسین تیرے بھائی ہیں۔ چنانچہ اس نے آپ کی بات مان لی اور اس عورت کو اپنی ماں کہنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے عورت کے سرپرستوں سے کہا کہ اس کے بارے میں میرا فیصلہ آپ کو قبول ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں، ہمیں قبول ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں تمام حاضرین کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اس لڑکے کا اس اجنبی عورت سے نکاح کر دیا اور ایک آدمی کو حکم دیا کہ ہمارے گھر جا اور فلاں جگہ پر ایک تھیلی پڑی ہے، وہ لے آ۔ وہ گیا اور تھیلی لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ نے اس سے 480 درہم نکال کر عورت کو بطور حق کے مہر ادا کر دیے اور لڑکے سے کہا کہ اسے لے جا اور ہمارے پاس اس حال میں آنا کہ تیرے اوپر شب زفاف کا نشان ہو، یعنی تیرے اوپر، تیرے کپڑے کے اوپر صحبت کرنے کا نشان ہو، ہم بستری کرنے کا نشان ہو، سہاگ رات منانے کی کچھ علامات ہو، یعنی لگے کہ تم ابھی اس عورت کے ساتھ صحبت کر کے آ رہے ہو۔ جب آپ یہ فیصلہ کر کے واپس مڑے تو عورت کہنے لگی اے حضرت علی رضی اللہ، اے ابو الحسن، اے حسن حسین کے والد، اللہ کی قسم میں اس آگ کے قریب نہ جاؤں گی، بخدا یہ لڑکا تو دراصل میرا ہی بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ اس کا باپ ایک لونڈی کے بطن سے پیدا ہوا تھا اور میرے بھائیوں نے اس سے میرا نکاح کر دیا تھا، جبکہ میں یہ چاہتی تھی کہ میرا نکاح کسی آزاد خاتون کے بیٹے سے ہو، اس لیے ہم نے اپنے بھائیوں کے سامنے دم نہ مار سکی، یعنی کہ میری کوئی بات نہیں چلی اور میں خاموش ہو گئی۔ پھر میں اس سے حاملہ ہو گئی، اس سے شادی ہوئی، اس سے حاملہ ہو گئی اور اس بچے کو جنم دیا۔ بعد ازاں اس کے بعد اس کا باپ ایک غزوے میں شہید ہو گیا اور میں نے اس لڑکے کو اس کے باپ کے قبیلے میں بھیج دیا اور یہ وہیں پلا بڑھا اور میں نے اسے اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تفنن مذاقاً کہا میں بھی ابو الحسن ہوں، یعنی حسن حسین کا باپ ہوں،
یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ میں بھی دودھ اور دودھ اور پانی کا پانی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس کا نسب یعنی اس لڑکے کا نسب اس کی ماں سے ثابت کیا اور اسے اس کی ماں سے ملا دیا۔ دوستو یہ واقعہ دیکھنے کے بعد سننے کے بعد آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال ذہانت اور کمال درجے کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے آپ واقف ہو گئے ہوں گے اور ان کی کمال علم سے واقف ہو گئے ہوں گے۔ دوستو اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس طرح کے بہترین واقعات سننے کے لیے۔ والسلام علیکم۔